فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے ہیں کہ ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو بنیادی حقوق معطل نہیں تھے، ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو ایمرجنسی بھی نافذ نہیں تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ایمرجنسی کے دوران بنیادی حقوق پر عمل درآمد عدالتوں سے نہیں ہو سکتا۔ جہانزیب عباسی کی رپورٹ۔ آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے 9 مئی کے پرتشدد احتجاج کے کیس میں ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو بنیادی حقوق معطل نہیں تھے، ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو ایمرجنسی بھی نافذ نہیں تھی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے آرٹیکل 233 کو غیر مؤثر کر دیا۔ اس آرٹیکل کا فوجی عدالتوں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے پرویز مشرف کے دور میں بھی ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، ایمرجنسی کے دوران بنیادی حقوق پر عدالتوں سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ خواجہ حارث نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے عمل درآمد روکنا بنیادی حقوق معطل کرنے کے برابر ہے۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے بنیادی حقوق کا عدالتوں میں دفاع ہو سکتا ہے، صرف عملداری معطل ہوتی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کیس ملٹری کورٹس کے وجود کا نہیں بلکہ اختیار سماعت کا ہے، کون سا کیس ملٹری کورٹس میں چلے گا کون سا نہیں، یہ تفریق کیسے کی جاتی ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی سوال اٹھایا 9 مئی واقعات میں 103 ملزمان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں، یہ تفریق کیسے کی گئی، کون سا کیس ملٹری کورٹس میں جائے گا اور کون سا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائے گا۔ دوران سماعت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کیس کا بھی تذکرہ ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کیا اب کلبھوشن یادیو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس فوجی عدالت میں چل سکتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا سپریم کورٹ فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے ہم اپنے پروسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ماضی میں فوجی تنصیبات پر حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے استفسار کیا کیا ان واقعات میں شہادتیں ہوئی تھیں؟ یہ تمام مقدمات کہاں چلائے گئے؟ ڈیٹا فراہم کریں۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ جہانزیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ زینل پنجاب نے سپریم کورٹ میں مجرمان کو قید تنہائی میں رکھنے سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ تفصیل جانیں گے جہانزیب عباسی سے۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ 9 مئی کے ملزمان کو جیل مینول کے تحت سہولیات کی فراہمی کے معاملے پر سماعت۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وسیم ممتاز ملک نے تحریری رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں سینٹرل جیل لاہور میں قید 27، سینٹرل جیل راولپنڈی میں قید 7 جبکہ سینٹرل جیل ملتان میں قید 5 قیدیوں کو دی گئی سہولیات بارے بتایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ضروری بستر یعنی کمبل اور سوتی چٹائیاں جیل انتظامیہ نے فراہم کی ہیں۔ سزا یافتہ ملزمان کو روزانہ 3 وقت تازہ پکا ہوا کھانا فراہم کیا جاتا ہے جو جیل انتظامیہ کی جانب سے پنجاب حکومت کے منظور شدہ ڈائٹ مینیو کے مطابق ہوتا ہے۔ قیدیوں کے لیے جیل میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ سے صاف اور فلٹر شدہ پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ ضروری برتن جیل انتظامیہ نے فراہم کیے ہیں۔ جیل انتظامیہ کی طرف سے ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، صابن، نہانے کا ٹب، تولیہ اور بالوں کے تیل وغیرہ بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تمام قیدیوں کو بڑی اور کشادہ بیرک میں رکھا گیا ہے جس میں کئی کھڑکیاں نصب ہیں۔ قیدیوں کو اہل خانہ اور قانونی مشیروں سے ملاقات کی سہولت مقررہ جمعہ کے دن فراہم کی جاتی ہے۔ ملاقات کے دن قیدیوں کے اہل خانہ کو گھر کا کھانا، پھل اور دیگر اجازت والی اشیاء لانے کی اجازت ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جیل کی انتظار گاہ میں یوٹیلٹی سٹور سے قیدی اپنی مرضی سے کھانے کی بند اشیاء اور دیگر ضروری سامان خرید سکتے ہیں۔ طبی مسائل کے حل کے لیے میڈیکل اسٹاف ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح قیدیوں کے رشتہ دار بھی براہ راست یا ٹیلی فونک شکایت کے ذریعے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ جہانزیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔